اور تیسری چیز جو ابھی آپ نے بتائی کہ یہ جو بجٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم پاس نہیں کرائیں گے. یہ بھی ہر سال کہتے ہیں یہ, اور بجٹ پھر پاس ہو جاتا ہے اور پھر یہ گھر جا کے سو جاتے ہیں اپنے جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے. تو مطلب یہ تین جو چیزیں ہیں یہ ان کے اس اسکرپٹ کا حصہ بن گئی ہیں, اور نہ یہ محنت کرتے ہیں کہ اسکرپٹ بدل لیں, کوئی احتجاج کی شکل بدل لیں, کوئی نیریٹو کو بدل لیں. وہ جس طرح ریہرسل کیا ہوتا ہے کہ بس یار یہ کہنا ہے ٹی وی پہ جا کے, عادل کا پروگرام ہے رات کو, وہاں جا کے یہ بات کرنی ہے, لوگوں کو کہنا ہے, ورنہ وہ جو ہے ہمارے قائدین میاں صاحبان وہ ان کے آگے کیسے ہماری بات بنے گی, بس وہ یہی ہے. اب وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو ٹف ٹائم دیں گے پارلیمنٹ کے اندر بجٹ پاس کرے. بلاول صاحب نے کہا میرے یہ سارے ایم این اے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوں گے اور جو ہے وہ ہم ٹف ٹائم دیں گے آپ کو بجٹ پاس کرانے میں. مطلب کیا ٹف ٹائم دیں گے کہ کیا ہم کیا کریں گے, مطلب کس طرح ہماری میجورٹی ہے, ہماری اکثریت ہے, تو کیسے ہمیں کیا ٹف ٹائم دیں گے, ہمارے آگے کیا کوئی نورا کشتی شروع کر دیں گے یا کیا کریں گے ہمارے آگے جو ٹف ٹائم دیں گے. ہم انشاءاللہ اپنا بجٹ اللہ کے فضل سے پاس کریں گے بآسانی جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں, اور اس سال تو حالات بھی بہت اچھے ہیں, معیشت 4% پہ گرو کر رہی ہے, بجٹ بھی بڑا اچھا ہے, کوئی خاص ٹیکسز بھی نہیں ہے, ریلیف بہت زیادہ ہے, تو کیا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں یہ سچ یہ ہے کہ بجٹ میں 3000 ارب کا سود ہے. سود ہے, انٹرسٹ, وہ کیسے؟ تو وہی بتائیں گے کیسے. یہ وہ آج کل جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ سمجھ سے باہر ہیں. ویسے یہ کیا کون سا سود ہے؟ ہم تو سود ادا کر رہے ہیں جو شاہد خاقان عباسی کی حکومت نے قرض لیا ہے اس پہ سود ادا کر کے ہمارا جو ہے وہ 13000 ارب کہتے ہیں آپ نے بھی لیا, تو اس میں 13000 ارب جو ہم نے لیا ہے وہ آدھا تو ان کا سود ادا کرنے کے لیے لیا ہے, اور آدھا وہ ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے کہ جو انہوں نے قرضہ لیا تھا اور جب روپیہ اپنے حقیقی ویلیو پہ آیا تو اس کی کتابوں میں رقم بدل گئی ہے. یعنی قرضہ انہی کا لیا ہوا ہے وہ جس کی کتابوں میں رقم بدلی ہے, تو وہ تو ایکچولی انہی کے کیے ہوئے سارے ہے نا. ہمارا صاحب ٹورڈز دی ویری اینڈ ظاہر ہے ایک تو یہ بجٹ آ گیا سامنے, ابھی اس کا پاس ہونا, پھر اس کے بعد آئی ایم ایف والا چیلنج, وہ ساری باتیں اپنی جگہ. آگے سال آپ کے لیے کس طرح آپ اس کو چلاتے ہیں. یہ جو پرائیویٹائزیشن والا معاملہ تھا, یہ جو آپ کے وائٹ ایلیفنٹس ہیں, ان کا کیا کریں گے؟ جو بھی گورنمنٹ کمائے گی وہ سیدھا پی آئی اے, ریلوے, سٹیل مل اور ان سیکٹرز میں چلا جائے گا. سو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بیکاز بے شک آپ کی گروتھ بڑھ جائے, لیکن اگر یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں تو یہ تو آپ کا خرچہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں نا, ان کی جو نوعیت ہے اور ان کے معاملات زیادہ الجھ چکے ہیں پچھلے 10-20 سال میں. یہی وجہ ہے کہ پچھلی حکومت بھی کوئی خاص پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکی, حالانکہ وہ کرنا چاہتی تھی بہت ساری چیزوں پہ لیکن نہیں کر سکی. تو اس کے اوپر بولڈ فیصلوں کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ شوکت ترین صاحب وہ بولڈ فیصلے لیں گے جو لینے چاہیے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر. ہمیں کچھ سخت فیصلے بھی لینے پڑے تو ہمیں لینے چاہیے, اور ہمیں ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے اب جان کئی ایسی ہیں جن سے جان چھڑا لینی چاہیے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. حماد اظہر صاحب وفاقی وزیر توانائی موجود تھے, اور بلکہ میرے خیال ہے میں بریک لینے سے پہلے پروڈیوسر سے یہ کہوں گا کہ ذرا مجھے 1-2 منٹ اور دے دیں, کیونکہ توانائی سے متعلق ہوا ہے, تاکہ میں پھر بریک لے لوں. لوڈ شیڈنگ, گرمی لگ رہی ہے لوگوں کو, آپ اس پہ جواب دے چکے ہیں کئی دفعہ, 2 دن سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ اضافی بجلی کہاں گئی. لائن لاسز ہمیں پتا ہے, ٹرانسمیشن لائنز, یہ سارا ایک لمبا پروسیس ہے. پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس پہ زیادہ پیسہ نہیں لگایا. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ایک, اور کیا لوگوں کو اس شدید گرمی میں 45-48 ٹیمپریچر کے اندر مزید لوڈ شیڈنگ کا عذاب ملک بھر میں جھیلنا ہوگا؟ جی میں اس کا یہ آپ کو بتانا, بہت شکریہ آپ نے 2 منٹ لے کے پروڈیوسر صاحب سے یہ موقع دیا. دیکھیں انسٹالڈ کیپیسٹی جس کے ہم پیسے پورا سال دیتے ہیں وہ موجود ہونا, اس کا ہم کرایہ بھی دے رہے ہیں وہ بھی موجود ہے, لیکن اس کو جنریشن میں اور ٹرانسمیشن میں بروئے کار لانا ایک اور چیز ہے. مثال کے طور پر آج بہت سارے میرے گیس کے پلانٹ ہیں جو موجود ہیں جن کو میں سارا سال کرایہ دیتا ہوں, کئی 100 ارب روپیہ بجلی لوں یا نہ لوں, لیکن میں ان کو ایک ساتھ نہیں چلا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس گیس نہیں ہے, نمبر 1 لوکل گیس, اور جو امپورٹڈ گیس ہے وہ میں پائپس کے اندر جتنی کیپیسٹی ہے پمپنگ کی میں فل کیپیسٹی پہ پمپ کر رہا ہوں. تو یہ پلاننگ کا فقدان تھا کہ اتنے سارے گیس پلانٹس لگا لیے گئے, ان کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے گئے, لیکن ان کو چلانے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے, وہ فیول ہی موجود نہیں ہے. اسی طرح ہمارے 2-3 منگلا اور تربیلا اور گڈو, یہ 2-3 ہمارے جو ہیں تھرمل اور ہائیڈل پلانٹس بڑے جو ہیں وہ آؤٹیجز میں چلے گئے, لیکن پھر بھی سر یہ مجھے بتائیں, ایک منٹ وہ پھر بھی آؤٹیجز میں چلے گئے, لیکن اس کے باوجود ہم نے آج مزید جنریشن ادھر ادھر سے دوسرے پلانٹس کو چلا کے اکٹھی کر کے آج ہم نے سپلائی اور ڈیمانڈ کو تقریباً بیلنس کیا, اور 3 سے 6 بجے کے درمیان کچھ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہمیں کرنی پڑی ہے, یا جہاں چوری زیادہ ہوتی ہے وہاں کی. اس کے علاوہ ہم تقریباً, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آج پاکستان کی تاریخ میں
سب سے زیادہ ڈیمانڈ تھی. یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں بجلی کی. پاکستان کی تاریخ میں آج 11 جون کو سب سے زیادہ بجلی کی طلب ہوئی ہے اور سب سے زیادہ بجلی کی پیداوار. یہ آپ کا بجٹ آیا اس وجہ سے تو زیادہ سب سے زیادہ طلب نہیں ہوئی بجلی. لوگ گھر اے سی بیٹھ چلا کے 30 سیکنڈز میں بریک لینی ہے. مجھے یہ بتائیں 2 سال یہ لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ہوئی اور 3 سال آپ نے اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کیا جو ایشو اپوزیشن آپ کے لیے؟ 2 سال اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارے 2-3 اکٹھے ٹیکنیکل آؤٹیجز اتنے بڑے پلانٹس میں نہیں ہوئے, اور پچھلے سال سے 15 سے 20% زیادہ ڈیمانڈ ہے اس سال پیک ٹائم کے اوپر. کیونکہ یہ یاد رکھیں یہ جو پیک ڈیمانڈ ہے نا اس وقت وہ چند دن ہی رہتی ہے سال میں, مطلب 2-3 ہفتے رہتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہماری جو اوسطن ڈیمانڈ ہے وہ سارا سال رہتی ہے نیچے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں پیسے سارے بجلی گھروں کو سارا سال پیک ڈیمانڈ پہ دینے پڑتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ کے دینے پڑتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. حماد اظہر صاحب بات کر رہے تھے آج تحریک انصاف کے بجٹ پر, حکومت کے بجٹ پر, اور آخر میں ہم نے یہ مسئلہ بھی پوچھ لیا کہ لوڈ شیڈنگ اور ہوگی یا نہیں ہوگی.